18ویں صدی عیسوی کے ایک سال میں ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر ویران علاقے میں رہا کرتا۔ یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا پومپئی۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی یعنی نیپلز کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی مناظر طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، اسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے ایک کریم کیک ایجاد ہوا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ ابھی ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کی قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد، کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہوگی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کے اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قہوہ خانے کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس پر شرم تو درکنار، الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی و غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر لکھی تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فکرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کے منفی پن کا اندازہ ہوتا ہے۔ غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدوں سے بھی گر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسوویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79ویں صدی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسوویس کے آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔
कुछ ही देर में लाखों टनों वजनी दहकती राख पोम्पई शहर पर आ गिरी। पोम्पई शहर के 20,000 अफराद मौका पर हलाक हो गए। 3 दिन तक ये आतिशफशां आग और लावा उगलता रहा और इस शहर को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। इस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 4 से 6 मीटर राख के नीचे दफन हो गया। लावा के ठंडा होने के बाद इस मकाम की तलाश तक नामुमकिन हो गई कि जहां ये शहर आबाद था, कई सदियों तक ये इलाका सिर्फ और सिर्फ राख का एक ढेर था। 1748 ईस्वी में एक दिन ये शहर हादसाती तौर पर दरियाफ्त हो गया। खंडरात की खुदाई के माहिरीन ने देखा कि इसके थिएटर, खेल के मैदान, मार्केटें और स्विमिंग पूल जूं की तूं हालत में मौजूद थे। ये अजाब उस शहर के मकीनों पर उस वक्त नाज़िल हुआ कि जब इनकी अक्सरियत गुनाह आलूद सरगर्मियों में मुलव्वस थी। इस शहर की दरियाफ्त के बाद खुदाई की गई तो माहिरीन आसार कदीमा ये देखकर हैरान रह गए थे कि लोग मुर्दा हालत में महफूज हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुदरत ने इखलाक बाख्ता हरकतें करने वाली कौम को आने वाली दुनिया के लिए निशान इबरत बना दिया हो। जो शख्स जिस हालत में था उसी हालत में रह गया। आज भी जब पोम्पई की बाकियात दरियाफ्त होती हैं तो वहाँ के रहने वालों की लाशें बेगोरो कफन इसी हाल में मिलती हैं जिसमें वो अपनी आखिरी वक्त में मौजूद थे। इनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में लोग, मर्द औरतें बदफिलियों में मसरूफ थे। कई घरों में रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी के आसार भी मिलते हैं जो जूं के तूं ऐसे ही रखे हैं जैसे किसी ने अचानक इन्हें साख़त कर दिया हो। इस शहर का ज़्यादातर हिस्सा दरियाफ्त कर लिया गया है। खुदाई अभी जारी है। पोम्पई की पुख्ता सड़क पर चलते हुए हर घर में मौजूद किचन, बागात और चश्मों को बआसानी देखा जा सकता है। इस शहर में साफ पानी की फराहमी और नक्काशी आब से लेकर जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। यहाँ के लोगों का शुमार इस खित्ते के अमीर तरीन लोगों में हुआ करता था। लेकिन अफसोस कि इन नाकदरों ने अपने परवरदिगार की नेमतों का इंतहाई गलत इस्तेमाल किया और आइंदा कौमों के लिए हमेशा हमेशा के लिए निशान इबरत बन गए। देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो, देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोशे नसीहत नयोश है।